پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کو اب یہ خطرہ ہے کہ ان کے اثاثے اگر لوگوں پر ظاہر ہو گئے تو ان کی جان کو خطرہ پڑ سکتا ہے۔ آپ خطرے کی نوعیت کا اندازہ کریں کہ اپنے اثاثے جو یہ اکٹھے کرتے ہیں، جو ڈکلیئرڈ اثاثے ہیں، جو الیکشن لڑنے کے لیے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہونے چاہیے، اس قانون سازی کے بعد اب ان کے لیے ممکن ہوگا کہ کوئی ممبر یہ کہے کہ اگر آپ نے ان اثاثوں کا اظہار کر دیا، ان کو ظاہر کر دیا، ان کی تشہیر کر دی اور لوگ ان کو اگر ایکسیس کر پائے، جو کہ موجودہ قانون کے مطابق کر سکتے ہیں، ایک اثاثے جمع کروانے کی شک ہے، اور دوسرا ان گوشواروں کے اندر جو اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں ان کو پبلکلی ایکسیس کروانے کی شک بھی موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو دوسری شک ہے وہ اگر آپ نے لاگو کی تو ہماری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور اس کے اوپر وزیر قانون، پاکستان کی موجودہ حکومت کے نمائندگان، پاکستان پیپلز پارٹی جن کے نمائندگان کی طرف سے بل موو کیا گیا، یہ سب لوگ یکجان ہوئے ہیں اور ایک دھڑکن کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں جی کہ یہ بالکل بات ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے خلاف ایک سٹینڈ لیا ہے۔ آپ کو یاد دہانی کروانے کے لیے کہ کچھ عرصہ پہلے جب یہ بل موو ہوا تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف دونوں نے مل کر اس کی مخالفت کی تھی، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی یہ بل موو کرتی ہے، اسمبلی کے اندر جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں، اور یہ حکومت جس نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کبھی اس بل کی مخالفت کی تھی اس بل کو پاس کرواتی ہے، قانون اس کو بنواتی ہے۔ اب اس کے اندر 4-5 ایشوز ہیں جس کی بنیاد پر یہ قانون ہمیں شرمندگی کے علاوہ سیاستدانوں کے لیے کوئی اور وجہ بنتے ہوئے نظر نہیں آئے گا۔ تحفظ تو خیر اس نے کیا فراہم کرنا۔ نمبر 1، اتنے عرصے سے گوشوارے ڈکلیئر ہو رہے ہیں، اتنے عرصے سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ بعض جو صاحبان بیٹھے ہوئے اسمبلی کے اندر جنہوں نے انڈورس کیا انہوں نے 6 الیکشن لڑے ہوئے ہیں، ملا کے ایک خاندان کے اندر آپ نے 22 الیکشن لڑے ہوئے ہیں، 2 بندوں نے، چھوٹی بڑی سیٹوں کو ملا کے اگر آپ دیکھیں تو۔ اتنے الیکشن لڑنے کے بعد اور ہر الیکشن کے اندر آپ نے گوشوارے جمع کروانے ہوتے ہیں، ان گوشواروں کی تشہیر ہوتی ہے۔ اتنے طویل عرصے سے اتنے الیکشن لڑنے کے بعد آپ کو کبھی جان کا خطرہ محسوس نہیں ہوا، تو کیا آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ اب آپ کی جان کو کس سے خطرہ ہے، اور یہ کون سے خطرات ہیں جو پچھلے 2 سال کے اندر سامنے آ گئے ہیں؟ 2024 میں تو یہ خطرات موجود نہیں تھے، یہ 2 سال کے اندر کون سے ایسے خطرات سامنے آ گئے ہیں کہ جن کا تعلق براہ راست آپ کے اثاثوں کی ڈکلیریشن سے ہے؟ تو ایک تو یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ 2 سال کے اندر حالات کیا تبدیل ہوئے ہیں۔ نمبر 2، اگر کوئی خطرہ ہے تو اس کا سورس کیا ہے؟ دہشت گرد ہیں جو آپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ کیا کوئی بھتہ خور ہیں جو آپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ کیا آپ کے محلے والے جو ہیں ان کو اب پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے اور انہوں نے بندوقیں نکال لی ہیں کہ ہم نے آپ کی دولت جاننے کے بعد جس کا ادراک جو ہے ہمیں، یا اس کی معلومات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے ہم نے لی ہے، اب ہم نے آپ کے گھر میں ڈکیتی کر دینی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سورسز کیا ہیں؟ اس کے اندر را انوالو ہے، اس کے اندر موساد انوالو ہے، CIA آپ کے خلاف سازش کر رہی ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے آ رہے ہیں۔ سورس کیا ہے تھریٹ کا؟ تو نمبر 1، تھریٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ 2 سال کے اندر آئی تھریٹ تو کیوں آئی، وجہ کیا بنی؟ دوسرا کہ تھریٹ کا سورس کیا ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اگر دولت، ثروت، اثاثے، گاڑیاں، زمینیں، بینک بیلنس، جیولری اور نہ جانے کیا کیا انویسٹمنٹس، اگر ان کی بنیاد کے اوپر لوگوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کسی بھی سورس سے، کسی بھی وجہ سے جو آپ نے ابھی تک ہمیں بتایا نہیں ہے، تو اس ملک کا ہر امیر آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اب FBR کے اندر آپ نے میرے پیسے اکٹھے کیے ہیں، یہ پبلک نالج میں کسی صورت میں نہیں آنا چاہیے۔ اب تو میں FBR کو بھی اپنا ڈیٹا نہیں بتاؤں گا، کیونکہ FBR کو اگر میں ڈیٹا دیا تو وہ لیک ہو جائے گا۔ سینیٹر عفنان صاحب کا آپ بیان سنیں نا، وہ بتا رہے ہیں کہ FBR کا ڈیٹا اور نادرا کا ڈیٹا ویب سائٹ ڈارک ویب کے اوپر موجود ہے، آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، تمام پاکستانیوں کا ڈیٹا وہاں پہ موجود ہے۔ سینیٹر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے نمائندہ ہیں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو اس ملک کے تمام لوگ یہ کہہ سکتے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں، اور بہت ساروں کے پیسے آپ لوگوں کے پیسے سے زیادہ ہوں گے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہمارے اثاثوں کی وجہ سے ہماری جان کو بھی خطرہ ہے، تو برائے مہربانی FBR کو کہیں کہ ہم سے اثاثے نہ پوچھیں۔ چوتھی بات یہ ہے
کہ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے تو پھر ان لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہے، تو ہر اس بندے کی جان کو خطرہ ہے جس کا خیال ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں. صرف عمرہ تک محدود نہ رکھیں، اپر مڈل کلاس کو بھی لے کے آئیں، مڈل کلاس کو بھی لے کے آئیں، ذرا لوور مڈل کلاس کو بھی لے کے آئیں، کیونکہ ان کا بھی خیال ہے کہ ان کے نیچے والا جو طبقہ ہے وہ ان کے مال و دولت سے متاثر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. اگرچہ مال و دولت نہیں ہے، لوور مڈل کلاس کے پاس کیا ہوگا؟ ایک چھوٹا سا گھر ہوگا، ایک چھوٹی سی گاڑی ہوگی. لیکن جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس سے ان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے، لہٰذا آپ نے ڈکلیریشن نہیں دینی. اور پانچویں بات یہ ہے کہ اگر اس ملک کے نمائندگان، سارے کے سارے نہیں، بعض نے اس کی مخالفت بھی کی ہے، اس ملک کے لوگوں سے اپنے اثاثے چھپانے لگ جائیں تو ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ لوگوں سے ان کے اثاثوں کا مطالبہ کریں؟ ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ بیوروکریٹس کے اثاثوں کو ظاہر کریں؟ ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ایف بی آر کے ذریعے ہمارے گھروں کے اندر چھاپے ماریں؟ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ داؤ مارنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ آپ میں سے تقریباً 18-20 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کے اثاثے لامحدود انداز سے بڑے ہیں، اور ان لوگوں نے لابی کر کے یہ قانون موو کیا ہے اور کہا ہے جی کہ ہمارے اثاثوں کا اگر آپ نے ڈاکومنٹیشن کرنے، کیونکہ ہم نے الیکشن لڑنے ہیں، تو اس کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے، اس کو پبلکلی ایکسیس نہیں کرنا چاہیے. دنیا بھر کے اندر اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ قانون موجود ہے کہ جب بھی آپ کے اثاثے بنتے ہیں کلی طور پر ڈکلیئرڈ ہونے چاہیے، اور اس کے اندر اگر $10 کی بھی ویریشن آتی ہے تو آپ اپنی سیٹ سے اور الیکشن لڑنے کی جو سہولت آپ کو مہیا کی گئی ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو آپ اپنے 20-22 بندوں کے اثاثوں کو چھپانے کے لیے قانون سازی کرتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں ٹرسٹ کریں. یہ بدترین قانون سازی ہے، یہ شرمناک قسم کی قانون سازی ہے. اس کو رول بیک کرنا چاہیے، اور اگر آپ رول بیک نہیں کریں گے تو پھر ہمیں یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے بلکہ آپ کی ساری دال ہی کالی ہے.